اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دیارے اعلی حضرت میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم اور آپ بریلی شریف کی سرزمین پر حاضر ہیں اور اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے حاضر ہیں۔ الحمدللہ بریلی شریف کی سرزمین پر پورے ہندوستان میں سے کوئی بھی خطیب یا کوئی شاعر اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو یہاں آ جاتے ہیں سال بھر کا ان کا کام بن جاتا ہے۔ بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں امام اہل سنت کی بارگاہ سے، یا کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آتا۔ الحمدللہ آج ہمارے اس عظیم ممبر پر بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ مفتی اعظم مہاراشٹر علامہ مفتی مجتبیٰ شریف مصباحی صاحب، علامہ مفتی فیض احمد صاحب قبلہ مصباحی، علامہ مفتی شاہنواز عالم صاحب قبلہ مصباحی ازہری، اور بھی بہت سارے ہمارے علماء اکرام مفتیان اکرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں موجود ہیں۔ تو وقت بہت کم ہے۔ سید جامع اشرف صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اس کے بعد سید امین القادری صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ بہت تسلی اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور ماحول بہتر بنا کے رکھیں تاکہ یہ محفل بہت کامیاب ہو، اور ہم سب اپنے گھروں سے آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر واپس جائیں۔ مجھے یہ دور تک عاشقوں کا سیلاب دیکھ کر ایک گستاخ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو غالباً کسی جلسے کی تیاری کا حکم دیا تھا اور کہا تھا اتنی بھیڑ جمع کرنا، اتنے لوگ لانا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے، اور سفر کے میلے سے اس نے اشارہ امام احمد رضا کے غلاموں اور عرس رضوی کی طرف کیا تھا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آج ایسے حاسد بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے کلیجے دہل جاتے اور پتہ چل جاتا تمہارے پاس عاشقوں کا اتنا ہجوم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے یہاں جوتیاں پڑی رہتی ہے۔ بہت اچھے تم سفر کے میلے کی بات کرتے ہو، سفر کا میلہ فیل ہو جائے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ بریلی کے کونے کونے پہ چلے جائیے، عاشق جب بریلی کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب۔ جتنے علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں جی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بے شک، خود بہت اچھے مفتی صاحب۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں خود ابھی آیا تو آتے وقت میں آپ یقین جانیے مجھے جنکشن سے لے کر یہاں تک آنے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے، اللہ، مگر میں پریشان نہیں تھا کسی بھی طور پر۔ رشک ہو رہا تھا حضور کے غلاموں کو دیکھ کر، امام احمد رضا کے غلاموں کو دیکھ کر۔ الحمدللہ موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگوں میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، تعظیم اسی کی جائے گی، نام کے نعرے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کے غلام جو مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا۔ جامعہ نوریہ رضویہ کے اندر غلامان امام احمد رضا آج دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، اور ڈاکٹر اقبال کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، جشن دستار و فضیلت و افتخار، زندہ باد۔ آج
ہندوستان کی سرزمین پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ نے شروع سے لے کر اب تک جو تقریر سنی، میری تقریر کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا. میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات پر بات کریں تاکہ ہماری قوم جب مرکز اہل سنت سے جائے تو یہ پیغام لے کر جائے کہ مرکز سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا ہے بلکہ ہمیں یہ مزاج دیا جاتا ہے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. آج ہندوستان کے کونے کونے پر دیکھ لیجئے آپ، حالات بگڑے ہوئے ہیں. جدھر دیکھ لیجئے حضور کی شان میں گستاخی، جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں کو توڑنے کی پلاننگ، جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، جدھر دیکھ لیجئے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، جدھر دیکھ لیجئے ہمارے علماء کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. سلمان صاحب کئی مہینے جیل میں رہے اور ابھی ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. دنیا یہ سوچ رہی تھی قمر غنی عثمانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، حوصلے ٹوٹ جائیں گے، مگر قمر غنی عثمانی نے بتا دیا میں عثمان کا بیٹا ہوں جس نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا ہے، مگر دشمنوں سے نہ کل سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے نہ صبح قیامت تک سمجھوتا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھول گئے ہیں، جو قوم کی قیادت کرتے ہیں انہیں لوگ بھول جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، پلان بھی کیجئے قمر غنی عثمانی صاحب کے ساتھ اور دعا بھی کیجئے اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا تو کس کے دل میں درد ہوگا؟ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں ہندوستان کے شہروں میں الگ الگ جب جلسوں میں جاتا ہوں اور اس طرح کی باتیں کھل کے کرتا ہوں تو کئی لوگ ہمارے اسٹاف کے بھی اور کئی دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے اور مجھ سے کہتے ہیں ارے آپ کی ابھی شروعات ہے، ابھی نوجوان ہیں، آپ اتنا کھل کے بولیں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے کہیں آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آپ اتنا کھل کر بول رہے ہیں. آخر آپ کے پیچھے کوئی بہت مضبوط بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر آپ دبتے نہیں ہیں، کھل کے بولتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بڑے پیار سے کہتا ہوں اگر میرے بیک گراؤنڈ کی بات سننا چاہتے ہو تفصیل بتا دوں گا تو کلیجے دہل جائیں گے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں، ارے سنو کیا دبے جس پہ حمایت ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر، عشق محبت عشق محبت. جامعہ بیارس بھی باقر گنج بریلی شریف. واہ واہ واہ. آج حالات ایسے ہیں ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جوانوں کے سینے میں خوف پیدا کر دیا گیا. اللہ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جی حضرت. توجہ ہے آپ کی؟ جی حضرت. کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. کیا خوف نہیں پھیلایا گیا؟ کیا آج خوف نہیں ہے لوگوں میں؟ ہے. باضابطہ پلاننگ کے ساتھ خوف پھیلایا گیا. یہ خوف ہی کی علامت ہے کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ خوف کی ہی علامت ہے کہ سنبل کی شاہی جامع مسجد کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی، بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ منصوبہ بندی ہی ہے جو فتح پور کے مقبرے پر لوگ چڑھ کے بے حرمتی کر رہے تھے مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ منصوبہ بندی ہی ہے کہ آپ نے جنوری اور فروری میں باضابطہ ہمارے لیے باضابطہ ایودھیا کے میلے میں ہمارے لیے بورڈ لگا دیے گئے، مسلمانوں کی انٹری نہیں ہوگی. ہم سے کہا جاتا ہے نفرت پھیلاتے ہیں، ہم نفرت پھیلاتے ہیں. دیکھ لو ملک کا سب سے بڑا عرس میرے اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ غریب نواز کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ مخدوم کی چھوٹا کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ ہمارے سینے کشادہ ہیں، دل کشادہ ہیں، گھر کشادہ ہیں. اور رہی باضابطہ ایودھیا کے میلے کی بات تو سنیے، ہمارے لیے بورڈ لگا دیا گیا
तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है, मगर अल्लाह की शांति को खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बाद में हमें खुदा की ये मसलही समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते, वहां भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के जमाने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री नहीं होगी। मगर जमाने ने देखा, जब मची भगदड़, लोग मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम्हारा किरदार था, हाँ। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, क्या कहने हैं, वाह। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जिंदाबाद, क्या बात, आज वाह वाह। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब क्यों हो रहे हैं? आपने कभी गौर किया? खराब इसलिए हो रहे हैं कि जहां कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए, मुसलमान वहां बोलते नहीं हैं, और जहां मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए वहां मुसलमान बोलते नजर आते हैं। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। मैं बस अपनी कौम से इतना कहता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ, इंतजार किस दिन का है? कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अब नहीं आएगा, मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान हमें बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम हमें बनना है। दुनिया रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगी, फख्र के साथ कहिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आपने देखा नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई। हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे थे, जवान जब इकट्ठा होकर गए अपने बड़ों के पास, कहा हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए मुल्क के कानून के दायरे में उठ के खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे बड़ों ने डरा दिया और क्या कहा, हालात अच्छे नहीं है। बताइए ये जुमला सुनने में आया या नहीं आया? सुना या नहीं सुना आपने? क्या कहा? हालात अच्छे नहीं है। जवान खड़े हुए, बिठा दिया गया, जवानों का हौसला बुलंद हुआ, डरा दिया गया। जवान रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार बनने के लिए आगे आए, उन्हें डरा के खामोश कर दिया गया। हालात अच्छे नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप समझ रहे हैं, मेरी बात की आप हिमायत करेंगे, जो कि यहां बैठने वाला या खड़े होने वाला हर शख्स इस परेशानी से दो चार है। ये जो कौम मुस्लिम गुलामी कर रही है, ये अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, अपनी ही कौम में, अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। और हाल ये है, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इनका काम है, लिस्ट बनाना भी इनका काम है,
फिर पैसे फिक्स कराना भी इनका काम है, फिर पैसे लेना भी इनका काम है, आधे आगे बढ़ाना और आधे अपनी जेब में डालना इनका काम है। एक कप चाय मिल जाती है, कांधे पे हाथ रख दिया जाता है तो ये समझते हैं नहीं नहीं हमारी बड़ी इज्जत है, परेशानी होगी, मारा जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के छुपे हुए दलालों, जब मारा जाएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक जिंदा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे सरकारे मौलाए कायनात खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब किबला, नबी रहे सरकारे आला हजरत, नबी रहे सरकारे आला हजरत हुजूर समनानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खतीब हिंदुस्तान नाशरी मसलक आला हजरत शहजादे सरकार मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब की चौचवी की आमद हो गई है। नबीर सरकार आला हजरत पीर तरीक़त शेख कामिल हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा क़ादरी उर्फ समनानी मियां साहब की आमद है। आप रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें और अदब के साथ में बैठ जाएं। मुफ्ती साहब कुबला की गुफ्तगू और फिर इंशाअल्लाह ताला सैयद साहब कुबला की गुफ्तगू होगी। बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाएं। मेंबर शरीफ वाले भी बैठ जाएं तेजी के साथ में। हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब कुबला आ गए हैं, अदब के साथ में बैठ जाइए। जी मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए। हजरत सैयद जामी मियां साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। चूँकि तादाद हमारे मेहमानों की बहुत ज़्यादा है और हम लोग तो इस बारगाह में खादिम की हैसियत से आते हैं, तो जो हमारे जो है मखदूम हैं, जो मौलाए कायनात के शहजादे हैं, जिनका ताल्लुक़ अहले बैत से है, हमें और आप सबको मिलकर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आज बस मैं अपनी बात 2-4 मिनट में मुकम्मल करने लगा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दुनिया कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। दुनिया की पैगाम आपको बस सुन लीजिए, आखिरी बातें। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जी सर। जवान अगर सही रास्ते पर होते हैं तो कौम इज्जत की जिंदगी गुजारती हैं, और अगर जवान बुराई के रास्ते पे चले जाएं तो वो कौम जलील और रुस्वा हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये कीमती सरमाया जवानों की शक्ल में बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में हमारे पास मौजूद है, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारी कौम के जवान कहाँ हैं। देख लीजिए, रात के 3 बजे शराब के ठेके पर, रात के 4 बजे जना के अड्डे पर, रात के 5 बजे सट्टा लगाने में। याद रखिएगा, एक तरफ आप ये सारे गलत काम करते रहे और दूसरी तरफ कहें हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो ये 2 अलग बातें हैं। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर आ जाते हैं वह कौम जिंदा और ताबिंदा हो जाती है। जो हाल आज मेरी कौम के जवानों का है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवानों का ये हाल नहीं था। मेरे कौम के जवानों की तारीख अगर जाननी है तो डॉक्टर इकबाल से पूछिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरी कौम के जवान कैसे थे, फरमाया जवान ऐसे थे डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे
مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام عرس رضوی، عشق محبت پیار محبت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، فیضان کی چاچا شریف، نعرہ تکبیر، عشق محبت بستی قریہ تمہارے لیے ہماری اجا، ہماری زبان، اگر ہم جیے سرکار کے لیے تو ہمارا جینا کامیاب، اور اگر ہم سرکار کے لیے مرے تو ہمارا مرنا کامیاب۔ میرے حضور تعالی شریعہ میرے صحابہ بڑے ابا فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ماشاءاللہ، بس ہو گیا ماشاءاللہ۔ تقریر سنیں ماشاءاللہ۔ حضرات آج حالات یہ ہیں، لگاتار یہ پلاننگ کی جا رہی ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور پیغمبر کی عظمت کو گھٹا دیا جائے۔ بس 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو تو پیغمبر کی شان گھٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، تمہارے چاہنے سے شان گھٹ جائے گی۔ ارے ہم بریلی والے ہیں، بریلی سے آواز آئی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، زندہ باد حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک جملہ حضرات، آخری 2 جملے سن لیجئے۔ آخری بات، اپنے سینوں سے خوف نکال دیجئے، اپنے سینوں سے ڈر نکال دیجئے۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا ہماری یہ تاریخ رہی ہے بغداد کی سرزمین پر، حضرت آخری 2 جملے دے رہا ہوں، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا تھا، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر اتنے بڑے مجمع میں خلیفہ نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، آخری جملہ توجہ ہے آپ کی، کہا دیکھیے پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ اس وقت میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہمارا تیور کیا تھے، ہمارا لیول کیا تھا؟ امام موسیٰ کاظم نے پیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او نادان، ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ السلام علیکم۔